ویلکم بیک. آزاد کشمیر کے الیکشن پہ بات ہو رہی ہے طارق نقاش صاحب سے. طارق، یہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں اس میں سے 10 مسلم لیگ نون نے لے لی، دو پتہ نہیں کس نے لے لی، کیوں نہیں لی، 12 کی 12 مسلم لیگ نون نے. اچھا، اس کا پیٹرن جو میں دیکھ رہا ہوں، تاریخی پیٹرن، ہسٹوریکل پیٹرن، وہ یہ ہے کہ جو بھی مرکز میں برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے اس کو زیادہ تر 12 نشستوں میں سے نشستیں مل جاتی ہیں. گویا یہ ایک طرح کا بونس آئٹم ہے. نہ تو آج تک ہم جیسوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوا، ووٹ دینے کا کرائیٹیریا کیا ہے، امیدواروں کے نام کیا ہیں، پبلسٹی کیا ہے. تو یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ جی 12 میں سے اتنی جو ہے فلانا جیت گیا؟ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. جب 2006 میں ایم کیو ایم نے آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا تو کراچی میں پھر ٹھپے لگے اور ان کے 2 بندے آ گئے اسمبلی میں، ویلی کی سیٹ سے اور جموں کی سیٹ سے. جموں کی ایک سیٹ، جموں ریفیوجیز کی ایک سیٹ آدھی پنجاب میں ہے اور آدھی سندھ میں ہے. ویلی کی ایک سیٹ کمپلیٹلی سندھ اور بلوچستان میں ہے. تو اس سے پہلے وہاں پھر ووٹنگ ہوتی تھی، کشمیری مہاجرین ووٹ ڈالتے تھے. آئی ہیو بین ٹو دیٹ کانسٹیٹوئنسی. مجھے اتفاق ہوا ہے مہاجرین سے، جینون مہاجرین سے، کشمیری مہاجرین سے ملنے کا. لیکن وہ 2 ٹرمز ایسی تھیں جس میں کسی کو پولنگ اسٹیشن پہ جانے بھی نہیں دیا گیا اور 11 بجے رزلٹ اناؤنس ہو گیا کہ ایم کیو ایم کے امیدوار کامیاب ہو گئے اور الطاف حسین صاحب نے لندن سے اعلان کیا تھا کہ ہمارے لوگ کشمیر میں چلے گئے. تو یہ چونکہ یہ 2005 کے زلزلے کے بعد ایم کیو ایم کشمیر آئی تھی ریلیف کے کاموں میں، تو 6 میں الیکشن ہوا تو انہوں نے کیا. بعد میں جب ایم کیو ایم کا زور ٹوٹا تو وہاں جب الیکشن ہوا تو وہاں جینوئنلی عامر غفار لون صاحب کراچی سے الیکٹ ہوئے، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. اس سے پہلے وہ مسلم کانفرنس سے رہے، ان کے والد بھی وابستہ رہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کے صوبے میں موسٹلی جس جماعت کی حکومت ہو، چونکہ زیادہ نشستیں ہیں پنجاب میں، 9.5 سیٹس آر ان پنجاب، 1.5 ان سندھ اینڈ 1 ان کے پی. ایک جو ہے مکمل طور پہ خیبر پختونخوا میں ہے. اور خیبر پختونخوا میں اس دفعہ آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے عبد الماجد خان الیکٹ ہوئے ہیں. کراچی سے عامر غفار لون صاحب ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے بھی الیکٹ ہو چکے تھے، 2001 میں بھی، اور پھر وہ پچھلے الیکشن میں الیکٹ ہوئے، آج بھی وہ الیکٹ ہوئے. پنجاب میں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب لوگ فار آل پریکٹیکل پرپزز پاکستانی شہری بھی ہیں، یہ پنجاب کے الیکشن میں بھی اور مرکز کے الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو وہاں جس پارٹی کی مقامی حکومت ہوتی ہے صوبائی، موسٹلی اسی کے لوگ آتے ہیں. بلکہ ایک کانسٹیٹوئنسی ایسی بھی ہے جس میں ایک بھلے زمانے میں میاں رشید صاحب آزاد اسمبلی کے بھی رکن تھے اور سائملٹینیسلی وہ پنجاب اسمبلی کے بھی رکن. واہ واہ. اور اس دفعہ ان کی بہو الیکٹ ہوئی ہیں اور 28,000 ووٹ انہوں نے لیے ہیں. جموں کے ریفیوجیز کے ووٹ زیادہ ہیں، ویلی کے ریفیوجیز کے ووٹس کم ہیں. اسی لیے اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ 500 ووٹوں والا 1000 ووٹوں والا جو ہے کیسے بن کے آ گیا اور پھر یہ وہی مراد لے رہا ہے. یہ تو علامتی سیٹیں ہیں. جو جموں والے ہیں ان کی تو اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہے. ان نشستوں پہ ایک جینوئن اعتراض یہ رہا کہ اکثر و بیشتر وہاں کے جو ایم ایل اے الیکٹ ہوتے رہے انہوں نے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹس بنائے. اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ریاستی باشندہ ہونے کا ثبوت ہے 1927 کے لا کے مطابق. ابھی ایک ایم ایل اے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے 2021 میں اور جن نے پھر ڈیفیکٹ کیا پیپلز پارٹی کو، ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو ہائیسٹ کورٹ کی آرڈر پہ ہونے والی انکوائری نے جعلی قرار دیا. لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ اس کورٹ کے اس آرڈر کو کہ ان کا جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کینسل کیا جائے کسی ایک یا دوسرے بہانے سے ٹالتی رہی. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو مہاجرین سیٹوں کی مخالفت بھی کرتی ہے، لیکن ایک جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر کو انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا جو ابھی اس انتخاب میں جن کو شکست ہوئی ہے. وہاں سے شوکت شاہ صاحب جیتے ہیں جو بہت خوب، کیا کہنے، بہت خوب. بونس بائی ون گیٹ ون فری. ہاں ٹھیک ہے. اب سیک میں دستیاب. تو تکلیف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خالص اس کی بنیادیں ہیں اس تکلیف کی. وقت لگا ہے یہاں تک. تھینک یو طارق نقاش صاحب، ایز یوزول آپ نے ہمارا ساتھ دیا. فی الحال وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، خدا حافظ.